کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا یہ سنت رسول ہے. یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے. اس سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے اور انسان کا کھانا شیطان کے مداخلت سے محفوظ رہتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ اولہ آخرہ. فرمایا درمیان میں یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لیا کریں. فرمایا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شیطان نے جتنا کھایا ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ کہہ کر کے بھاگ جائے گا. فرمایا کہ جب وہ بھاگ جائے گا تو وہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر بندے نے کھانا کھایا تھا تو وہ جو برکت سے محروم ہوا تھا جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی تو فرمایا وہ برکتیں واپس لوٹ آئیں. وہ برکتیں کیا ہوں گی؟ واپس لوٹ آئیں گی. اور فرمایا کہ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک وہ بھی دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے. اب مجلس دیکھیں وہی تھی. کیا تھی؟ مجلس وہی تھی. بندہ کھانا کھا رہا ہے اور مجلس میں اور بھی صحابہ موجود تھے. کسی اور کو شیطان نظر نہیں آیا لیکن میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ یہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا ہے, اس کی پلیٹ میں شیطان شامل ہو گیا ہے. اس لیے شیطان سے اپنے کھانے کو محفوظ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا گھر شیطان کے داخلے کے لیے ممنوع ہو, تمہارے گھر میں شیطان داخل نہ ہو. آپ نے فرمایا جن جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور شیطان کیوں داخل ہوتا ہے؟ یا تو اس گھر میں خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا, یا اس گھر میں عبادت نہیں کی جاتی, یا اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور آج کل کا دور اتنا خطرناک ہے کہ ہم لوگ گم ہیں. پہلے تو پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی وقت شام کو لوگ ٹی وی آن کرتے تھے کہ خبریں سنیں گے. اب ٹی وی کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, سب اسی میں کھوئے ہو رہتے ہیں, اسی حالت میں کھانا کھا رہے ہیں, اسی حالت جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے. اچھا بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچے بے خیالی میں ہوتے ہیں اور لاپرواہی کے اندر جو ہے وہ لیکن والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کھانا کھا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ جتنے گھر کے افراد ہیں وہ جتنا مل بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں گے اتنے گھر میں رزق میں بھی برکت ہوگی, گھر میں بھی برکت ہوگی. تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب گھر میں کھانا بچوں کے ساتھ کھائیں تو سب اکٹھے کھانا کھائیں, اس میں بہت بڑی برکت ہے. اور دوسری یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں, اس میں بڑی برکت ہے. اور تیسری بات یہ کہ والدین اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بچوں کے سامنے کھانا رکھیں تو ان کو یاد دلا دیا کریں کہ بچوں بسم اللہ پڑھو, کھانے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو. اس میں بہت بڑی برکتیں ہیں. تو اس حدیث نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ کھانا سامنے رکھ کر اگر دعا کی جائے تو جتنا مرضی اجتماع ہو وہ کھانا اس کی برکت سے کیا ہو جاتا ہے, کھانا کم نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے علماء اور محدثین نے اس میں یہ بھی تجویز کیا ہے کہ جب تم فاتحہ کے لیے کھانا سامنے رکھو تو جب امام صاحب فاتحہ پڑھ لیا کریں تو وہ جو برتن میں سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے اسے واپس جا کر دیگوں کے اندر یا برتنوں کے اندر یا دیچکیوں کے اندر ملا دیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جتنے لوگ آ جائیں کھانا کم نہیں ہوگا. یہ اس میں برکتیں. یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت رکھی ہے, کتنا کرم رکھا ہے, کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سہولتیں موجود ہیں. ہمارا کھانا بھی ہمارے لیے دعا بن رہا ہے. حالانکہ کھانا انسان اپنے لیے کھاتا ہے لیکن اس کے اندر بھی برکت شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا گھر شیطان کے داخلے سے ممنوع ہو, حضور نے فرمایا شیطان اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے فرمایا اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا. وہ گھر شیطان کے لیے وہ ایریا بن جاتا ہے, شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ گھروں کے اندر کم از کم ہمیں تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے تاکہ گھروں میں برکت رہے. ایک اور روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ آتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, نماز پڑھانے کے بعد آپ بقیہ نماز جا کر گھر پر پڑھتے تھے.
کیوں؟ تاکہ گھر میں بھی نماز پڑھنے کی برکت شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ہر بڑا فاسٹ دور ہے، لیکن یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں پرانے بزرگ، پرانے دور کے اندر ہر گھر کے اندر، آج کی بھی دیہاتوں کے اندر آپ چلے جائیں، ہر گھر کے اندر ایک کمرہ مسجد ہے، باقاعدہ مسلے بچھے ہوئے ہیں، وہاں نماز ہوتی ہے، صبح تلاوت قرآن ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آج کل امت جو مشکلات کے اندر ہے، اس میں سے بعض ایسے مسائل ہیں جو ہم لوگوں نے لاپرواہی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے وہ مسائل خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان کا داخلہ ہو گیا، ہمارے کھانوں میں شیطان کا داخلہ ہو گیا، ہمارے جو ہے وہ اجتماعی انفرادی اور زندگی کے اندر جو ہے وہ شیطان کا داخلہ اتنا ہو گیا کہ ہم شیطان کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں خدا کے ذکر سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو شیطان اور اس کے فتنوں سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر برکت ہے، اس سے گھر بھی پروٹیکٹ ہوتا ہے، فیملی بھی پروٹیکٹ ہوتی ہے، بچے بھی پروٹیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم خود بنفس نفیس شیطان کے چنگل سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔